بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن اچھا تھا، انڈیکس کی اوپننگ بھی ٹھیک تھی۔ فرسٹ ٹائم میں کہہ سکتے ہیں 10 بجے سے پہلے انڈیکس نے اپنا ہائی بی لگایا، لیکن پھر اس کو سسٹین نہیں کر سکا۔ والیوم میں اگر دیکھیں تو والیوم میں بھی کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ انڈیکس کی اوپننگ کی بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 644 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,63,817 کا، جدھر انڈیکس نے 1591 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول اگر دیکھیں تو وہ 420 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,62,646 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے، 710 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,62,936 پہ۔ والیوم کی اگر بات کریں کہ ایسی 100 انڈیکس کی تو والیوم تھوڑے سے کم ہے، 208 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جو کہ پچھلے سیشن میں 361 ملین کے تھے اور منگل والے سیشن میں تقریباً 302 ملین کے تھے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انڈیکس نے پوائنٹ وائز اگر دیکھیں تو خود کو سسٹین کیے رکھا۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم بی ایم ایل میں جنریٹ ہوئے تقریباً 103 ملین کی، اس کے بعد ڈبلیو ٹی ایل، ایف این ای ایل، کے ای ایل، جی سی آئی ایل، پی آر ایل، پی ٹی سی، بیکو، پیس اور پی پی ایل۔ اچھا، پی پی ایل کو دیکھ کے یاد آیا کہ پی پی ایل کے بارے میں، بلکہ جب بھی کوئی چیز کی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی سٹاک کی نیوز آتی ہے تو اسی ٹائم میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ ایک بہت پرانا محاورہ جو ہے وہ پی ایس ایکس میں یوز ہوتا ہے، سٹاک مارکیٹ میں یوز کیا جاتا ہے، کہ سیل آن نیوز، کہ جب بھی کسی چیز کی کوئی نیوز آئے وہاں پہ اس کو سیل کیا کریں، اس کو لینے نہ بیٹھ جایا کریں۔ نیوز آنے کے اوپر انہی بھائیوں کا فائدہ ہوتا ہے، انہی انویسٹر کا فائدہ ہوتا ہے، اسی ٹریڈر کا فائدہ ہوتا ہے جو پہلے سے اس میں انٹری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی قسمت کہ انہوں نے لیا ہوا تھا، اس سے اس کے اوپر کوئی مٹیریل انفارمیشن آ جاتی ہے، کوئی اچھا رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ ان کی قسمت۔ لیکن اچھا رزلٹ دیکھ کے یا مٹیریل انفارمیشن دیکھ کے کسی بھی چیز میں گھسنا نہیں چاہیے۔ پی پی ایل کی نیوز تھی کہ پی پی ایل کو ای سی سی نے الاؤ کیا ہے کہ وہ جو آف شور بلاک میں سے کچھ شیئر ہیں وہ او جی ڈی سی کو دے سکتا ہے۔ اس خبر کے بعد 206 207 تک پی پی ایل نے آپ کو ہائی لگا کے دکھایا، تو آج بزنس ریکارڈر نے خبر لگا دی تھی کہ پی پی ایل نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب جن بھائیوں کے پاس یہ پہلے پڑا ہوا تھا 182 کا، 188 کا، 190 کے نیچے نیچے کا، ان کو اچھی موو مل گئی۔ 196 میں بیچنے کا موقع ملا، 200 پہ، 206 تک کی ان کو موو مل گئی، 20-25 روپے مل گئے۔ اب جس بیچارے نے اس خبر کو سامنے رکھ کے 206 پہ پکڑا ہوگا وہ بیچارہ لے کے بیٹھا رہے گا اب اس کو۔ اس کے بعد سیلون نیوز کی دوسری مثال ٹامسل ہے، دا آرگینک میٹ کمپنی۔ ٹامسل کی آج مٹیریل انفارمیشن لگی تھی کہ ٹامسل نے کوالیفائی کر لیا ہے ڈائریکٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے میٹ کو کارفور میں۔ یہ مٹیریل انفارمیشن آئی تھی 2:40 پہ۔ اب ٹامسل کا اگر صبح کے ریٹ دیکھیں، صبح کی پرائس دیکھیں تو 10 بجے اس کی پرائس چل رہی تھی تقریباً 51 روپے پہ، اور 2:40 پہ جب یہ نیوز آئی تو اس کے بعد تھوڑی سی اس نے موو دی اور آپ کو ہائی لگا کے دکھایا تقریباً کہہ سکتے ہیں 54 روپے اور 90 پیسے کا۔ یہ اس نے ہائی لگایا تھا جب مٹیریل انفارمیشن اس کی آ چکی تھی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کلوزنگ اس کی کہاں پہ آئی، 54 روپے 35 پیسے پہ۔ تو صرف اتنی اس نیوز کی جو ہے وہ اتنی ہی اس کو موو ملی کہ 54 روپے 35 پیسے سے اٹھا، 54.90 لگایا اور پھر نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جس بھائی کے پاس یہ 51 روپے کا پڑا تھا، 52 کا پڑا تھا، اس کو 2-3 روپے مل گئے، تو اس کے لیے یہ بینیفٹ تھا جس کے پاس آلریڈی پہلے یہ پڑا ہوا تھا۔ اب نیوز آ جانے پہ اس کو بائی کرنا، اس کو یا کسی سٹاک بھی بائی کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں ٹامسل میں۔ ٹامسل نے مٹیریل انفارمیشن جاری کی ہے تاکہ ایک اتھینٹک خبر آپ کے پاس آ گئی کہ یہ چیز ہونے والی ہے، یہ ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس جو پی پی ایل کی نیوز تھی وہ کوئی اتھینٹک سورس سے نہیں تھی۔ تو ٹامسل کو لے کے اگر دیکھیں تو ٹھیک ہے، ابھی اس نے وقتی موو آپ کو نہیں دی۔ مثال کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیل آن نیوز کرنا چاہیے۔ مٹیریل انفارمیشن آ چکی، مٹیریل انفارمیشن اچھی ہے، فیوچر کے لیے پازیٹیو ٹریگر ہے ٹامسل کے لیے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو جو ایک پہلا جوبن تھا ٹامسل کے اوپر وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے ٹامسل کے اوپر۔ ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھیں تو ٹامسل کی جو آر ایس آئی ہے وہ صرف 41 پہ موو کر رہی ہے، ابھی آپ اس کو اوور سولڈ کے پاس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اچھی نیوز بھی اس کو مل گئی، تو ٹامسل کے پاس سپورٹ جو ہے وہ 51 52 کی ہے، 51.15 کی، اور ریزسٹنس کی بات کریں تو 55 57 اس کے بعد 62 تک کی یہ جو آپ کو لیول ہیں یہ دکھا سکتا ہے۔ اور اگر پرانی جیسے پہلے چلا تھا ویسے چلے تو پھر 71 سے لے کے 76 تک کی موو بھی آپ کو یہ دے سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے یاد رکھیں کہ ایک تو اتھینٹک سورس سے کوئی خبر آئے اس کو آپ جو ہے اس پر رلائی کیا کریں، صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ کسی چیز کو بائی کیا کریں۔
اس کے بعد مارکیٹ سمری کو آج دیکھیں تو 473 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 247 ایڈوانس رہیں، 187 ڈکلائنر رہیں اور 39 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,32,000، ویلیو کی بات کریں 35 ارب اور 31 کروڑ، والیوم اگر دیکھیں تو 725 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ انڈیکس کے لیول کی بات کریں تو جو پہلے ٹرائی اینگل بن رہا تھا، ہم نے اس ٹرائی اینگل کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے۔ پہلے جو ٹرائی اینگل والی لائن تھی وہ یہاں سے نیچے تھوڑی ڈرا کی تھی ہم نے، اب ٹرائی اینگل کو تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے اور ایک سپورٹ کا نیچے اضافہ کر دیا ہے۔ کل تک جو سپورٹ لیول ہم نے لگائے تھے وہ 1,61,470 کے لگائے تھے، ابھی ایک اور لائن کا اضافہ کیا ہے یہاں پہ 1,62,000 پہ۔ تو اب جو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ بنتی ہے وہ 1,62,000 کی، اور اس کے بعد وہی پہلی سپورٹ 1,61,470 کی، اور اس سے نیچے 1,60,300 اور 1,60,600۔ انڈیکس کا جو ریزسٹنس لیول ہے وہ تقریباً وہی رہے گا، 1,63,470 کہہ لیں یا 1,63,500 کہہ لیں، وہ پہلا ریزسٹنس لیول ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا ریزسٹنس لیول انڈیکس کے پاس 1,64,300 یا 1,64,600، اور اس کے اوپر 1,65,000 اور 1,65,900 کے لیول انڈیکس آپ کو انشاءاللہ دکھا سکتا ہے۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی الحمدللہ پچھلے 2-3 سیشن سے بہتر ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 سیشن میں تو انڈیویجولز نے انی پائی ہوئی تھی، اور جب انڈیویجول انی پاتے ہیں تو ہمیں ویسے ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ یہ کسی ٹائم بھی دے کے نکل سکتے ہیں۔ آج کے سیشن کا اگر دیکھیں تو بینکس بائر رہا، سب سے بڑا 6.37 ملین کا اس نے بائی کیا۔ اس کے بعد بروکر کی بائنگ ہے 0.74 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 0.41 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 1.29 ملین کی، فارن انڈیویجولز کی سیلنگ 0.08 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ 0.61 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.22 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 2.60 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.03 ملین، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا $3 ملین کا، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.05 ملین ڈالر کی۔ بینکس کو دیکھیں تو پچھلے 3-4 سیشن میں بینکس اور میوچل فنڈ آپس میں لگے ہوئے تھے ڈیٹ مارکیٹ میں۔ آج اگر دیکھیں تو بینکس کی سب سے زیادہ بائنگ ہے تو ڈیٹ مارکیٹ میں 2.86 ملین کی، لیکن اس کے علاوہ بھی اکراس دا بورڈ انہوں نے تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ ان کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں 1.75 ملین کی۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں انہوں نے بائی کیا 0.78 ملین کا۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 0.41 ملین کی۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر، پاور جنریشن اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی انہوں نے بائی کیا۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی بائنگ ہے آل ادر سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں 0.5 ملین کا انہوں نے کمرشل بینکس کو بائی کیا۔ اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں تھوڑی سی بائنگ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بائنگ اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں بائنگ۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کے ریلیٹڈ خبریں بھی اچھی ہیں، وہ جو آپ کی آئی ٹی منسٹر ہے میرے خیال سے شیزہ فاطمہ ہے، کون ہے، ان کی بھی کچھ چل رہی تھی نیوز، تو اچھی خبریں ہیں آئی ٹی سیکٹر کے پاس۔ اس کے بعد انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول 3-4-5 سیشن سے اکیلا اٹھائی جا رہا ہے کمرشل بینکس کو۔ آج پھر ان کی بائنگ ہے 2 ملین کی کمرشل بینکس میں، اور اس کے بعد ڈیٹ مارکیٹ میں تھوڑی سی بائنگ ان کی، پاور جنریشن کو انہوں نے بائی کیا اور ساتھ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ آل ادر سیکٹر میں صرف ان کی بائنگ ہے 0.33 ملین کی۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو ان کی بائنگ آل ادر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں اور کمرشل بینکس میں، ساتھ میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کو تو آج سب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا۔ میوچل فنڈ کی بات کریں تو میوچل فنڈ کی سب سے زیادہ بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر میں، اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ تو ٹیکنالوجی سیکٹر اور آئل اینڈ مارکیٹنگ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں یہ انشاءاللہ آگے بھی اٹریکٹیو رہ سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی کو صرف انڈیویجولز نے سیل کیا، تھوڑا سا میوچل فنڈ نے اور تھوڑا سا ادر آرگنائزیشن نے۔ اس میں بائر ہے فارن انویسٹر، بینکس بائر ہے، اس میں بروکر بائنگ ہے، اس میں کمپنیز بائنگ ہے، اور انشورنس کمپنیاں بائنگ پہ ہیں۔ تو ٹیکنالوجی سیکٹر امید ہے انشاءاللہ موو دے گا۔ ایچ کار کا آج رزلٹ تھا، بورڈ میٹنگ تھی آج اس کی، اور اس کا رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی اپنے پریمیم والے بھائیوں کو بتا دیا تھا، اسٹریٹجی ان کو بتا دی تھی کہ سیل چاہے اچھی ہوئی ایچ کار کی، لیکن ایچ کار دیتا ہے ڈیویڈنڈ ہر سال بعد وہ ایک دفعہ ڈیویڈنڈ دیتا ہے، تو اس دفعہ اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دینا تھا۔ اس کے بعد جو اس کا سیل ڈیٹا تھا وہ ٹھیک تھا۔ رزلٹ اس کا دیکھیں تو تقریباً 300 گنا تک بڑھ گیا، کیونکہ جو ارننگ پر شیئر پہلے تھی 3 روپے 22 پیسے، وہ اس دفعہ ہو گئی 11 روپے، اور جو پہلے 1 روپیہ 80 پیسے تھی وہ ہو گئی 5 روپے اور 20 پیسے۔ تو آؤٹ سٹینڈنگ رزلٹ تھا اس کا، لیکن وہی بات کہ جب ڈیویڈنڈ نہیں دے گی کوئی کمپنی تو عوام ہماری اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اور بہت دفعہ پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمارے موڈ یا عوام کے موڈ خراب کر دیے ایل پی ایل نے۔
لال پیر نے جب ڈیویڈنڈ دیا تھا 30 روپے پہ موو کر رہا تھا اور 15 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا، اس کے بعد سے عوام کے جو موڈ خراب ہوئے ہیں وہ آج تک سدھر نہیں سکے۔ نیکسٹ سٹاک کی اگر بات کریں تو آپ کو نظر رکھنی ہے اے ٹی آر ایل پہ۔ اے ٹی آر ایل کی جو آج کی کلوزنگ ہے وہ آئی ہے 679 روپے پہ، اور اے ٹی آر ایل انشاءاللہ آپ کو 723 724 روپے کی موو دے سکتا ہے۔ تقریباً 40 سے 45 روپے بنیں گے آپ کو اس کی موو اگر ملتی ہے تو۔ اس کے بعد دیکھیں سٹی فارما، سٹی فارما بھی بالکل چلنے کے کگار پہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد بہت سے سٹاک ہیں جو چلنے والے ہیں، کل آپ کو بتایا تھا اس کا ایل سی آئی کا، ایل سی آئی ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھی موو دے گا۔ جیسے دیکھیں پہلے آئی بی ایل ایچ ایل کے بارے میں بھائی آ کے پوچھتے تھے، جب وہ نیچے جا کے کھلا سپلٹ ہوا تھا، سوری بونس دیے تھے یا سپلٹ ہوا تھا، اس کے بعد نیچے جا کے جب وہ 48 پہ موو کر رہا تھا، 50 پہ موو کر رہا تھا، بھائیوں کے بڑے میسج آتے تھے کہ 54 کا لیا ہوا ہے کیا کرنا ہے، 56 کا لیا ہوا ہے کیا کرنا ہے۔ تو سارے بھائیوں کو دلاسا دیا کہ انشاءاللہ وہی آپ کو 60 روپے 63 پیسے کر کے دکھائے گا۔ آج دیکھیں وہ جا کے 73 روپے پہ کھڑا ہے۔ ایسی تمام سٹاک ایسی موو دیتے ہیں، جتنا پہلے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اتنی وہ لمبی موو بھی آپ کو دیتے ہیں۔ ہب کو دیکھ لیں، ہب کو جب بھائیوں نے 165 پہ لیا تھا، اس کے بعد وہ نیچے چلا گیا، 100 بھی اس نے کر کے دکھایا، پھر 120 130 پہ ذلیل ہوتا رہا، 136 148 پہ 156 پہ آنے کا نام ہی نہیں لیا اس نے۔ تقریباً میرے خیال سے 7 8 ماہ اس نے لوگوں کو ذلیل کیا۔ پھر جب وہ چلا، جنہوں نے 155 کا لیا تھا انہوں نے ہاتھ جوڑ کے 158 پہ اس کو نکالا، آج دیکھیں وہ 220 پہ جا کے کھڑا ہے۔ تو جیسے جتنی جو بھی سٹاک آپ کو جتنا ویٹ کروائے گا، اگر اس کے فنڈامنٹل سٹرونگ ہے تو انشاءاللہ وہ موو بھی اتنی ہی لمبی آپ کو دے گا۔ چھوٹے سکٹ میں اگر بات کریں تو ڈبلیو ایس ایل ابھی بھی چلے گا انشاءاللہ، اچھی موو آپ کو دے گا۔ ٹامسل بھی موو دے گا، ٹامسل کا فیوچر برائٹ ہے اس لیے آپ کو ٹامسل بھی موو دے گا۔ اور ان میں سے بہت سے سٹاک ہیں جن کے ہم نے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔